اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وسلم۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 121 میں جنگ احد کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر 123 میں جنگ بدر کا۔ رمضان المبارک کے 17ویں روزے کو جنگ بدر ہوئی 2 ہجری میں، اور جنگ احد جو ہے وہ 3 ہجری میں شوال میں ہوئی۔ ان 2 جنگوں کے بعد جو اسباق نظر آتے ہیں، جو اس پہ باتیں محسوس ہوتی ہیں، وہ گزارش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو ان میں بڑی اہم بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اتباع رسول میں اگر ہوں گے مسلمان تو انہیں یہاں بھی فتح ہے اور وہاں بھی فتح ہے، اور جہاں اتباع رسول سے ہٹیں گے یہاں بھی شکست ہے اور وہاں بھی شکست ہے مسلمان کے لیے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ایگریمنٹ ہے اللہ کے ساتھ۔ اس لیے جنگ بدر میں آپ دیکھیں بہت کم تعداد تھی مسلمانوں کی، بے سر و سامانی تھی، اسباب بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا۔ جب جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تو ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری رائے ہے۔ تو اس نے کہا جی میں پھر اختلاف کرتا ہوں، چونکہ یہاں پانی نہیں ہے، اس لیے پڑاؤ ذرا دوسری جگہ لے جائیں، میں اس علاقے سے واقف ہوں، تو یہاں سے دوسری جگہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کی رائے سے اتفاق کیا اور اس کو تبدیل کرنے کا جگہ کو حکم دیا، بلکہ اس کو صاحب الرائے کا لقب عطا کیا۔ ایک تو بات اس میں یہ محسوس ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رائے بھی اتنی اعلیٰ اور مقدس کہ اس کے ساتھ تو کوئی چیز میچ ہی نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود تربیت رسول یہ تھی کہ جب میری رائے ہو تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ کا میرے ذریعے حکم ہو اس میں اختلاف نہیں۔ لہذا اس لیے صحابی نے پوچھا تھا، اور اس کے بعد پھر حضور نے اس کی تجویز پر عمل کیا اور وہ کام کیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری رائے سے اختلاف ہی کوئی نہ کرے، ہم آج فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ، اور کوئی اختلاف کرتا ہے تو پھر اسے خیر ہی نہیں، لیکن وہاں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف ہو رہا ہے، اور آپ نے جو اظہار رائے کا وہ ایک مقام پیدا کیا ہے، کائنات اس کی مثال بھی نہیں پیش کر سکتی۔ اور پھر اس کے بعد جنگ میں فتح ہوئی، پھر دوسرے سال کافروں نے بھرپور تیاری کے ساتھ جنگ احد میں جو مقابلہ ہوا تو اس میں بھی مسلمان جیت چکے تھے، لیکن ایک بات کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی۔ آپ نے کچھ لوگوں کو کہا تھا کہ یہ درہ جہاں میں تمہیں کھڑا کر رہا ہوں، تمہاری کوئی تکہ بوٹی بھی کر دے تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، لیکن جب انہوں نے چھوڑا تو اتباع رسول سے نکل گئے
تو اس کا نکلنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ تو جنگ بدر اتباع رسول میں تھی، جنگ احد میں حکم عدولی ہوئی تھی۔ ان دو جنگوں کا میں اس لیے موازنہ کر رہا ہوں کہ ان سے یہ بات ملتی ہے کہ دین صرف اتباع رسول ہے۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، احادیث بھی یہی کہہ رہی ہیں، اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام جو بھی نیک لوگ ہیں وہ ترغیب اتباع رسول کی دیں گے۔ کسی شخصیت کی اتباع اسلام میں نہیں ہے، اس حد تک ہے جب وہ رسول کی اتباع میں ہو۔ اگر رسول کی اتباع سے کوئی بھی ہٹے، خواہ اس کا کتنا گہرا تعلق ہو، اس کی رائے بھی نہیں مانی جائے گی۔ تو ایک چیز تو یہ واضح ہو گئی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اختلاف رائے کو بھی قبول کیا، اور ایک حضور کی جو رائے ہے وہ رائے اتنی اعلیٰ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی رائے پر رہتے تو پھر وہیں پانی کے اسباب پیدا ہو جاتے، لیکن آپ نے ہمیں سبق دینے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے انما انا بشر مثلکم، وہ مثال قائم کرنے کے لیے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، یہ چیز پیدا کرنے کے لیے کہ میں اگر مجھ سے کوئی اختلاف کرے تو اگر اس کی رائے بہتر نظر آتی ہوگی تو میں اس رائے کی طرف رجوع کروں گا، تو تم ایسی غلطی نہ کرنا، تم کبھی ایسی غلطی نہ کرنا۔ جو لوگ اس پہاڑی پر کھڑے تھے وہ ارشاد رسول بھول گئے، جگہ چھوڑ دی، شکست ہو گئی۔ اب میں یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ لوگ بھی صحابی تھے، ارشاد رسول بھولنے سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات بھول چکے ہیں۔ آج ہمارے زوال کا سبب یہ ہے، امت مسلمہ اس لیے زوال میں پھنس چکی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھولتے جا رہے ہیں، دن بدن حضور سے محبت کے دعوے ضرور کر رہے ہیں لیکن اتباع سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے ہمارے زوال کی، مسلمانوں کی، چونکہ ہم مسلمان ہیں۔ دوسری قوموں کو شاید یہاں ترقی مل جائے، آگے تو جہنم ہے، لیکن مسلمان کی شکست، مسلمان کی فتح اتباع رسول سے جڑی ہے۔ جو اتباع رسول میں ہوگا اس قوم کو یہاں بھی فتح ہوگی اور وہاں بھی کامیابی سے ہمکنار۔ لیکن جو اس ٹریک سے ہٹا، جو صراط مستقیم سے ہٹا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا، اس مسلمان کے لیے، اس امت کے لیے زوال کے علاوہ، پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع رسول میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔